دو لخت ہوا اور خوش دشمن بدبخت ہوا، حالات نہ ویسے آنے دو، نفرت کے نہ بادل چھانے دو۔ ایک آسمان کے ہم تارے، ایک پھول کے ہیں گل پارے، قطرہ قطرہ مل کر سارے، الفت کی بارش کے دھارے، سہنی دھرتی لوگ نیارے، پیار محبت کے نظارے، رنگ اخوت کے یہ پیارے، ایک دھنک کے رنگ ہے سارے، پنجابی کشمیری سندھی سرائکی اور بلتی، سب پختون مہاجر اور بلوچستان کی آن پاکستان۔ PMML کی آواز اتحاد اتحاد، ساری قوم کے اتحاد سے ہے دیس کے زندہ باد۔ PMML کی آواز اتحاد اتحاد، ساری قوم کے اتحاد سے ہے دیس کے زندہ باد۔ ایک سوچ بنو، آغاز بنو، ایک قوم کی سب آواز بنو، سب مل کر ایک بنیاد بنو اور نسلوں کے استاد بنو۔ ایک ایک ہے اور 211 ہیں، ہو دین تو 111 ہے، تقسیم نہیں سب جمع بنو، مل کر توحید کی شمع بنو، دو مل کے فروغ اجالوں کو، دو مات عدو کی چالوں کو، باہمی عصبیت ختم کرو، فرقہ واریت ختم کرو، یہ جو نفرت کے پھندے ہیں یہ سب دشمن کے دھندے ہیں، جو دشمن پاکستان کا ہے وہ دشمن دین اسلام کا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے، پیارے صحابہ کے مت والے، حب محمد کے یہ پالے، ختم نبوت کے رکھوالے، حرمت نبوی کے یہ چاکر، احترام اولیاء کے خوگر، اللہ کی توحید کے نوکر، ایک محمد سب کے رہبر، ایک الہ ایک نبی، ایک قرآن و سنت بھی، ایک اسلام کے ماننے والے، آپس میں یکجان پاکستان۔ PMML کی آواز اتحاد اتحاد، ساری قوم کے اتحاد سے ہے دیس کے زندہ باد۔ PMML کی آواز اتحاد اتحاد، ساری قوم کے اتحاد سے ہے دیس کے زندہ باد۔ اس دیس کا چوکیدار ہے جو اسلام کا پہرے دار ہے، وہ اعتماد ہے وہ اعتبار ہے، وہ بڑی عزت کا حقدار ہے، وہ سرحد پہ کھڑے جو رات اور دن مضبوط دفاع کے ہیں ضامن، گھر کے اندر گھر کے باہر ہر آن محافظ سینہ سپر، تذلیل ریاست ختم کرو، نفرت کی سیاست ختم کرو، اپنوں سے عداوت ختم کرو، بہتان کی عادت ختم کرو، ایک اتحاد تعمیر کرو، مل کر دنیا تسخیر کرو، سب مل کر قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر کرو۔ پاسبان ہر اقلیت کے خوگران ہوں، انسیت کے قدردان، انسانیت کے پاسدار، وحدانیت کے اختلاف ہو لاکھ سیاسی، نفرتیں رکھیں نہیں ذرا سی، رہے دلوں سے دور اداسی، پیار باہمی فرض شناسی، اقتدار ہو اختلاف ہو، دل سے دل کا نہ انحراف ہو، سارے رنگ سیاسی ہے، اسلام کی ہے شان پاکستان۔ PMML کی آواز اتحاد اتحاد، ساری قوم کے اتحاد سے ہے دیس کے زندہ باد۔ PMML کی آواز اتحاد اتحاد، ساری قوم کے اتحاد سے ہے دیس کے زندہ باد۔
یہ پاکستان ایک رحمت ہے، یہ دیس خدا کی نعمت ہے، خون شہداء کی امانت ہے، قربانیوں کی یہ بدولت ہے۔ دشمن کی آنکھ میں چبھتا ہے، باطل کے دل میں دکھتا ہے، نفرت کے بیج وہ بوتا ہے، سازش سے کبھی نہ رکتا ہے۔ دشمن نے کتنے وار کیے، ہر دور کیے، ہر بار کیے، وحدت کو توڑنا چاہتا ہے، ایک قوم کو توڑنا چاہتا ہے۔ جب پھوٹ پڑی تب ٹوٹ گئے اور لوٹنے والے لوٹ گئے، جس وقت سکوت ڈھاکا ہوا وحدانیت پہ ڈھاکا پڑا، یہ دیس میرا دو لخت ہوا اور خوش دشمن بدبخت ہوا۔ حالات نہ ویسے آنے دو، نفرت کے نہ بادل چھانے دو۔ ایک آسمان کے ہم تارے، ایک پھول کے ہیں گل پارے، قطرہ قطرہ مل کر سارے، الفت کی بارش کے دھارے، سہنی دھرتی لوگ نیارے، پیار محبت کے نظارے، رنگ اخوت کے یہ پیارے، ایک دھنک کے رنگ ہے سارے، پنجابی کشمیری سندھی سرائکی اور بلتی، سب پختون مہاجر اور بلوچستان کی آن پاکستان۔ PMML کی آواز اتحاد اتحاد، ساری قوم کے اتحاد سے ہے دیس کے زندہ باد۔ PMML کی آواز اتحاد اتحاد، ساری قوم کے اتحاد سے ہے دیس کے زندہ باد۔ ایک سوچ بنو، آغاز بنو، ایک قوم کی سب آواز بنو، سب مل کر ایک بنیاد بنو اور نسلوں کے استاد بنو۔ ایک ہے اور 211 ہیں، ہو دین تو 111 ہے، تقسیم نہیں سب جمع بنو، مل کر توحید کی شمع بنو، دو مل کے فروغ اجالوں کو، دو مات عدو کی چالوں کو، باہمی عصبیت ختم کرو، فرقہ واریت ختم کرو، یہ جو نفرت کے پھندے ہیں یہ سب دشمن کے دھندے ہیں، جو دشمن پاکستان کا ہے وہ دشمن دین اسلام کا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے، پیارے صحابہ کے مت والے، حب محمد کے یہ پالے، ختم نبوت کے رکھوالے، حرمت نبوی کے یہ چاکر، احترام اولیاء کے خوگر، اللہ کی توحید کے نوکر، ایک محمد سب کے رہبر، ایک الہ ایک نبی، ایک قرآن و سنت بھی، ایک اسلام کے ماننے والے، آپس میں یکجان پاکستان۔ PMML کی آواز اتحاد اتحاد، ساری قوم کے اتحاد سے ہے دیس کے زندہ باد۔ PMML کی آواز اتحاد اتحاد، ساری قوم کے اتحاد سے ہے دیس کے زندہ باد۔ اس دیس کا چوکیدار ہے جو اسلام کا پہرے دار ہے، وہ اعتماد ہے، وہ اعتبار ہے، وہ بڑی عزت کا حقدار ہے، وہ سرحد پہ کھڑے جو رات اور دن مضبوط دفاع کے ہیں، ضامن گھر کے اندر گھر کے باہر، ہر آن محافظ سینہ سپر، تذلیل ریاست ختم کرو، نفرت کی سیاست ختم کرو، اپنوں سے عداوت ختم کرو، بہتان کی عادت ختم کرو، ایک اتحاد تعمیر کرو، مل کر دنیا تسخیر کرو، سب مل کر قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر کرو۔ پاسبان ہر اقلیت کے خوگران ہوں، انسیت کے قدردان، انسانیت کے پاسدار، وحدہ
اچھا اس طرح ہے کہ سر تھوڑی جی گفتگو پر تاکہ اسی پہ سائڈ ہم سب یہ ہاتھ اٹھا کے بات کرتے ہیں نا تاکہ اسی کو سائڈ پر اپنا انٹروڈکشن کروا لیں کچھ کر لیں وہ تھوڑا سا نیچرل لے کرائیں نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں اچھا فوٹو سیشن ہی کرنا ہے بولنے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے. ہماری سیاست خدمت انسانیت، ریاست وقار کے ساتھ، سیاست اخلاق کے ساتھ، اندرونی و بیرونی سازشوں، بھارتی دہشت گردی، نفرت و انتقام کی سیاست کا خاتمہ، مہنگائی و غربت کے خاتمے اور قومی اتحاد کے لیے. PMML کی آواز اتحاد اتحاد ساری دونوں ہاتھ اتنے چک لو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ بات کریں. اسی لیے ڈراموں کی وجہ سے تباہی ہو گئی. ہم اسی لیے وہ پورا نہیں نا اتر رہے اس میں یار ڈرامے نہیں کر سکتے نا. انسانیت کے اختلاف ہو لاکھ سیاسی نفرتیں رکھیں نہیں ذرا سی رہے دلوں سے دور اداسی پیار باہمی فرض شناسی اقتدار ہو اختلاف ہو دل سے دل کا نہ انحراف ہو سارے رنگ سیاسی ہے اسلام کی ہے شان پاکستان. PMML کی آواز اتحاد اتحاد ساری قوم کے اتحاد سے ہے دیس یہ زندہ باد. PMML کی آواز اتحاد اتحاد ساری قوم کے اتحاد سے ہے دیس یہ زندہ باد. یہ پاکستان ایک رحمت ہے، یہ دیس خدا کی نعمت ہے، خون شہداء کی امانت ہے، قربانیوں کی یہ بدولت ہے. دشمن کی آنکھ میں چبھتا ہے، باطل کے دل میں دکھتا ہے، نفرت کے بیج وہ بوتا ہے، سازش سے کبھی نہ رکتا ہے. دشمن نے کتنے بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے آنے والے تمام معزز صحافیوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت سے کرتے ہیں اور بالکل مختصر انشاءاللہ یہ ہماری تقریر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پاکستان مرکزی مسلم لیگ 28 مئی کو مینار پاکستان پر تقریر کانفرنس کرنے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ ملکی حالات کے حوالے سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنا لائحہ عمل اور پالیسی سامنے رکھے گی. اس کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ جناب خالد مسعود سندھو صاحب، ان کے ساتھ جناب اعظم چودھری صاحب سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، ان کے ساتھ جناب انجینئر حارث ڈار صاحب صدر ہیں پاکستان، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور سے، اور عادل خلیق صاحب ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے صدر ہیں، اور حمید الحسن صاحب انجینئر حمید الحسن صاحب پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی رہنما ہیں. تو گفتگو کا تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے.
میں جنرل سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تمہیدی گفتگو کریں اور اس کانفرنس کے نظام مقاصد بتاتے ہوئے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. جناب اعظم چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہماری بات سننے کے لیے اور پیغام قوم تک پہنچانے کے لیے یہ وقت نکال کر کے ہماری بات کو جو ہے سننے کے لیے اور آگے پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. یوم تکبیر کے حوالے سے بیسیکلی پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ ایک پروگرام تکبیر کانفرنس کے حوالے سے کرنے جا رہی ہے جو 28 مئی 5 بجے اتوار والے روز انشاءاللہ مینار پاکستان پہ ہوگا. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا واحد مقصد جو سیاست میں آنے کا ہے وہ آج جو ہم انتشار، افراتفری، گالی گلوچ، مفاد پرستی کی سیاست ہے اس کو نفی کرنا ہے اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی سیاست کو فروغ دینا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے سوچا، جو ہماری پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت ہے، ہم سب نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے یہ پیغام بھی پوری پاکستان کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہمارا پیغام جو ہے یہ پہنچ جائے. تو اس حوالے سے پھر ہم نے کچھ اتحاد کانفرنسز کا بھی انعقاد کیا اور جو پہلی اس سلسلے کی کانفرنس تھی وہ ہم نے کراچی میں 7 مئی کو کی. الحمدللہ اس میں ہم نے تمام مکاتب فکر کو بھی، پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو بھی دعوت دی اور انہوں نے شرکت بھی کی، زیادہ تر نے اس میں شرکت بھی کی. اس کے بعد پھر ہم نے پشاور میں رکھی تھی اتحاد کانفرنس، لیکن وہ پاکستان کے جو اس وقت کے حالات تھے اس کی نظر ہو گئی اور پھر کوئٹہ میں 21 مئی کو ہم نے اسی رابطہ کانفرنس کا انعقاد کیا. جو مین تکبیر کانفرنس ہے یہ لاہور میں جو ابھی آپ کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ تکبیر کانفرنس جو ہے یہ یوم تکبیر کی مناسبت سے ہی ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے. یوم تکبیر ہم سب کو پتہ ہے کہ جب بھارت نے جو ایٹمی دھماکے کیے تھے تو جو خطے کا طاقت کا جو توازن تھا وہ بگڑ گیا تھا، جس کو بیلنس کرنے کے لیے، جس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان نے 28 مئی 1998 میں ضلع بلوچستان میں بلوچستان کے صوبہ میں ضلع چاغی میں، اور چاغی ہی کا مقام تھا جہاں 5 کامیاب دھماکے کر کے ایک دفعہ پھر جو خطے کا طاقت کا توازن تھا اس کو برقرار کیا. اور یہی بیسیکلی تکبیر جو ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے طاقت اور سلامتی کا استعارہ ہے، جس کا نام رکھے اور اس کے نام سے بھی یہی چیز موسوم ہوتی ہے کہ یہ طاقت کا سرچشمہ ہے. جب اللہ اکبر کا مسلمان نعرہ لگاتا ہے تو
بڑے بڑوں کے دل دہل جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے یوم تکبیر کے حوالے سے ہم نے تکبیر کانفرنس کا انعقاد کیا اور اس میں ہم نے تمام مکاتب فکر کو دعوت بھی دی ہے اور اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کو بھی ہم نے دعوت دی ہے اور سارے کے سارے پرعزم ہیں اور وہ آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. جو عوام ہے پنجاب کی، لاہور کی، ان میں بہت زیادہ شوق جذبہ پایا جاتا ہے اور انشاءاللہ ایک بہت بڑا کانفرنس اور جلسہ ہونے جا رہا ہے 28 مئی کو انشاءاللہ. اور اسی حوالے سے جو ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں، منشور ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ واضح طور پر بیان بھی کریں گے. اور ابھی بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہمارے صدر محترم جو ہیں وہ تفصیلاً آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت بھی کریں گے. آپ حضرات کا بہت شکریہ. میں ابھی اپنے صدر محترم کو جناب خالد مسعود سندھو صاحب، یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، میرے سے غلطی ہوگی، ہائی کورٹ میں بھی ویسے ہوتا لیکن یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آپ ان کی گفتگو جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ یہ بین الاقوامی اور پاکستان کی اپنی سیاست کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو میں ابھی مائک ان کے حوالے کرتا ہوں اور فارمل گفتگو کے بعد آپ کے سوالوں کے انشاءاللہ جواب بھی دیں گے. جناب یہ تھوڑا سا اگر یہ اینڈ پہ کرنا ہے اور چلے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ پریس کانفرنس تکبیر کانفرنس کے حوالے سے، جو کہ یوم تکبیر کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، اس پہ جو ہے نا کال کی گئی ہے. آپ سب دوستوں کی محبتوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہماری بات کو سننے کے لیے آپ موجود ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ یوم تکبیر کیوں منایا جاتا ہے. ہمارے اس دنیا میں ڈائریکٹلی ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف علاقائی اور نسبتی بنیاد پر ہے، تو وہ صرف انڈیا ہے، جنہوں نے آج تک قیام پاکستان سے لے کے آج تک دل سے قبول نہیں کیا اور ہر وقت وہ اس سازش میں رہتا ہے. اور باقی جو دنیا کے دیگر ممالک جو بین الاقوامی ایجنڈا پاکستان کے خلاف رکھتے ہیں، ان کی ملی بھگت سے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرے، پاکستان کو کمزور کرے اور پاکستان کے دفاع کو کمزور کرے. یوم تکبیر 28 مئی 1998 کو جب انڈیا نے اس سے پہلے ایٹمی دھماکے کیے، تو میں اس لیے اسپیسیفکلی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس دو راستے تھے. ایک، ہمیں کہا گیا کہ آپ ڈالرز لے لیں، کچھ دنیا کی سہولیت لے لیں اور دھماکے نہ کریں. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو راستہ ہم نے منتخب کیا وہ یہ تھا کہ ہم ڈالر کو ریفیوز کر سکتے ہیں، ہم حالات کو فیس کر لیں گے، لیکن اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی، اپنے دفاع پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی حوالے سے آج آپ کے ساتھ ہیں اور 28 مئی کو یہ یوم تکبیر کانفرنس منائی جا رہی ہے. انشاءاللہ العزیز پاکستان کے طول و عرض میں عوام کا سمندر وہاں پہ موجود ہوگا، اور جو اس بات کی گواہی دے گا اور اس بات کے ساتھ اس کا عزم کرے گا کہ ہم کسی بھی صورت میں ایٹمی پروگرام پہ کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے.
آپ لوگوں نے کے علم میں ہے، آج پھر وہی وقت ہے جب پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطرے میں تھا۔ آج اس کا اظہار حامد میر کے پروگرام میں آپ کے علم میں ہے کہ خواجہ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کیا کہ ہمیں IMF قرضہ اس لیے نہیں دے رہی کہ وہ کہتی ہے کہ ایٹمی پروگرام پہ کمپرومائز کرو۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ اپوزیشن تو یہ باتیں کرتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز کرنا چاہ رہی ہے، لیکن جب کوئی ڈیفنس منسٹر یا گورنمنٹ کا کوئی منسٹر وہ یہ بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے اس بات کو سچا سمجھ لینا چاہیے۔ آج ہمارے ملک کے سیاستدان اس بات پہ خاموش ہیں، وہ حکومت میں تھے، حکومت میں ہیں، یا اس وقت جس جگہ پہ بھی ہیں، کوئی اس ایشو پہ بات نہیں کرتا، سب کے سب خاموش ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے اس پہ خاموشی جو طاری کی ہے، اس کے عوض یا اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم سب کو اپنے مفادات سے بالا ہو کر پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں پاکستان، جس طرح پاکستان قربانیوں کے بعد بنا، نظریہ پاکستان کا تحفظ ہی بقائے پاکستان ہے۔ ہم نے دیکھا ہم پیچھے ہٹے تو 1971 میں مشرقی پاکستان ادا ہو گیا۔ آج ہم بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، آج ہم ایک قوم نہیں، 75 سال گزرنے کے باوجود ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا، ہمیں اپنے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں ایٹمی پاکستان کے ساتھ دنیا میں سٹینڈ کرنا ہوگا۔ آج آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے، یہ بات میں کسی اور موقع پہ پھر اس میں انشاءاللہ کروں گا، لیکن آج چونکہ فوکس ہمارا تکبیر کانفرنس کا حصہ ہے، ایٹمی پاکستان کے حصہ، ہم دنیا میں صرف اور صرف زندہ ایٹمی پاکستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ادروائز دنیا ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گی۔ آپ نے دیکھا کہ جن ملکوں نے کمپرومائز کیا یا انہوں نے اپنے دفاعی تنصیبات کے معائنے کرائے، آپ کی عراق آپ کے سامنے ہے، لیبیا آپ کے سامنے ہے، باقی ممالک آپ کے سامنے ہے، کہ پہلے وہ جہاں سے لوگ لیبیا میں مزدوری کرنے جاتے تھے، لیکن جب وہ وقت بدلا تو اس وقت وہ بیچارے دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں۔ آپ معاشی اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے بڑے لوگوں نے اس وقت جو حکومت میں تھے یا رہے، انہوں نے ایک سازش کے تحت اس ملک کو لوٹا، اس ملک کو کمزور کیا، تاکہ اس ملک کو کمزور کیا جائے۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ ایٹمی حوالے سے کبھی پریسل امینڈمنٹ کے ذریعے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی سے پریشر رہا، لیکن اللہ کے فضل سے ہم آج اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دنیا کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکتے ہیں۔ ہمیں قرضے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے وسائل سے اپنا ملک چلا سکتے ہیں، صرف شرط ایک ہے کہ ہم غیر ضروری اخراجات کو ختم کر دیں اور کرپشن جو کہ ملک کو لوٹ کے ملک کا پیسہ باہر لے جایا جاتا ہے، اس کا کوئی حل سدباب کر لیا جائے۔ تو اس کے لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، افراتفری ہے، شور ہے، انتہائی اس وقت ملک جو ہے وہ بڑے کشیدگی حالت میں ہے۔ اس حوالے سے ہم نے 9 مئی سے پہلے بھی ہم نے سب پارٹیز کے پاس گئے، ان سے ریکویسٹ کی کہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں۔ ڈیموکریسی جس کو کہتے ہو اس کا نام صرف ڈائیلاگ ہے۔ ڈائیلاگ اگر ڈیموکریسی سے نکال دیا جائے تو ڈیموکریسی نہیں رہتی، وہ صرف فاشزم ہوتی ہے، امریت ہوتی ہے، یا پاور سسٹم آف گورنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ملک کو بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی فلاح کے لیے، اس عوام کی ترقی کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی۔ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہوا۔ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو لوگ حکومتوں کی طرف جاتے ہیں، لوگ گورنر اس کی طرف جاتے ہیں، پارلیمنٹ کی طرف جاتے ہیں، حکومت وزیر اعظم اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک پہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ معاملہ کیا گیا۔ ہم آج اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی، جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، جو صرف کسی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ان کے ساتھ پولیٹیکلی ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، ان کو جو اس میں ملوث کسی بھی طریقے سے ان واقعات میں ملوث نہیں ہے،
ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہ کیا جائے، لیکن جو اس میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم تعمیر کی بات کرتے ہیں، تعمیر سے ملک آگے بڑھتے ہیں، تخریب سے کبھی نہیں آتے۔ احتجاج کے دنیا میں انداز موجود ہیں، احتجاج ہونا چاہیے، کسی کا کوئی مطالبہ تھا تو اس کے لیے بھی احتجاج ہوتے ہیں، لیکن احتجاج کا طریقہ کار بڑا مختلف ہوتا ہے، یہ احتجاج کے طریقہ کار نہیں ہوتے۔ ہم آپ سب کو گزارش کرتے ہیں کہ ملک اس وقت خطرے میں ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام اس وقت خطرے میں ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیجیے، لوگوں کو اس کے رائے عامہ ہموار کیجیے، چونکہ میڈیا جو ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے اس کو وہ چیزیں جو پازیٹیولی ہوتی ہیں ان کو دکھانی چاہیے۔ آپ وہ پہلو بھی دکھائیں کہ جو لیبیا میں ہے، آپ وہ پہلو بھی دکھائیں جو عراق میں ہے، جو شام میں ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ صرف اور صرف ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ہم دفاع پہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دفاع مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا، لہٰذا ہمیں اپنے ایٹمی پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے۔ آپ 28 مئی تکبیر کانفرنس میں تشریف لائیے، شرکت کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے، ہم انشاءاللہ العزیز اس دن اس پاکستانی عوام کی مدد سے یہ بات ثابت کر دیں گے کہ پاکستانی عوام کسی بھی صورت میں ایٹمی اثاثہ جات پہ کمپرومائز کو قبول نہیں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہندو صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی آ رہی ہے پریس کانفرنس کی ہے، آپ نے قومی یکجہتی کی بات کی اور آپ نے کہا کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جائے۔ میرے خیال آپ کو ایک مذہبی سیاسی جماعت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ مذہبی سیاسی جماعتوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تفریق کے ذریعے، اور سب نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے اور ہر ایک نے اپنا ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو میرے خیال سب سے زیادہ تفریق کی مذہبی سیاسی جماعتوں نے اور مذہبی جماعتوں نے کی ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں بہت سی مذہبی فرقہ پرستی تھی، لیکن جب آپ نے اسپیسیفکلی 2014 کے بعد اور آج کے حالات میں آپ نے دیکھا کہ اب سیاسی فرقہ پرستی شروع ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ جو بندہ جس جگہ پہ ہے وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، میں ہی ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ دوسرے کی حیثیت کو، اس کی جو قانونی اور آئینی حیثیت ہے، جو اس ملک میں پولیٹیکل پارٹی سسٹم ہے، جو پارلیمانی نظام ہے، جو آئین ہمیں بتاتا ہے کہ آئین کے مطابق کیا کیا حقوق ہوں گے، اپوزیشن کے کیا حقوق، حکومت کے کس طرح کی پارلیمنٹ چلے گی، کس طرح کا ملک کا نظام چلے گا۔ کوئی شخص جو پارلیمنٹ سے وابستہ ہے یا سیاسی نظام سے وابستہ ہے، کوئی بندہ دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سیاسی فرقہ پرستی اتنی شدت اختیار کر گئی۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ مذہبی سیاسی جماعت، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں تمام کی تمام جماعتیں مذہبی جماعتیں ہیں، اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمام جماعتیں اسلامی جمہوریہ جماعتیں ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک سیاسی اور مذہبی جماعت ہونے کے حوالہ صرف اور صرف بات پرائرٹیز کی ہوتی ہے، منشور کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اور صرف اس لیول کا لبرلزم ہو کہ لوگوں کو اس کے مذہب کے حوالے سے بالکل انڈیپینڈنٹ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بنا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ضروری ہے کہ پاکستان میں وہ مطالبات جو قائد اعظم محمد علی جناح اور جو اس وقت کا نعرہ تھا اس کے مطابق پاکستان کو چلایا جائے۔ اس لیے فرقہ جو آپ نے آیت پڑھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ اور بات ہوتی ہے اور اختلاف رائے اور بات ہوتی ہے۔ مختلف لوگ ایک مقصد کے لیے مختلف راستوں سے اگر چلتے ہیں تو منزل ان کی ایک ہوتی ہے کہ پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ فرقہ وارائیت نہیں، وہ سیاسی فرقہ وارائیت نہیں، وہ ایک راستے مختلف ضرور ہیں، لیکن ان کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں۔ میں آج اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی ہم نے اس سے پہلے 7 مئی کو اتحاد کانفرنس کی، اس کے بعد یہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ
सारी सियासी जो तकरीबन मैं कहता हूँ कुछ एक दो नहीं थी लेकिन मौजूद थी, और वहाँ से हमने यही पैगाम दिया कि खुदा के लिए किसी को कुछ मिले ना मिले, अपनी अपनी अनाज खौल से बाहर निकल के आओ और आके जो है वो इस मुल्क के लिए काम करो। उसके बाद 9 मई का वाक़या हो गया, कल यौम शहदा मनाया गया, हम उन शहदा के साथ हैं। हमने अपना कल भी पैगाम जारी किया। शहदा की कुर्बानियों से आज पाकिस्तान कायम है। इसको तहरीक पाकिस्तान के दौरान ले लें, पाकिस्तान बनने से बाद लें, और पाकिस्तान बनने के बाद अंदरूनी और बैरूनी खलफशार को ख़त्म करने के लिए जो बॉर्डर्स पे, जो अंदरूनी जो मुल्क में जिन लोगों ने अपनी जानें दी, सबसे इंसान दुनिया में समझता है कि मेरी जान कीमती है, जब वो जान दे देता है तो मेरे ख्याल है उससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। तो हम शहदा के साथ हैं, हम दुआ करते हैं, हम उनकी तकरीम के साथ हैं, हम उनकी इज्जत के साथ हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन कुर्बानियों को कबूल फरमाते हुए अल्लाह ताला उनकी इज्जत में इजाफा फरमाए। सर मेरा सवाल ये कि आपने वीडियो में तस्वीर रखी है, इस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस वक्त हालात मैंने अब तक जो देखा है तारीख इंडिया की, वो अपनी शख्सियात के लिए, पार्टियों के लिए लड़ रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो भी तस्वीर की बात कर रहे हैं, आप काबिल सताइश हैं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे अहम जो रुकावट वो आपने खुद ही बता रही है, IMF जो है वो एक गैर मुल्की एजेंडे का नाम है और पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है। इससे जान छुड़ाने के लिए हमारी क्या तदबीर होनी चाहिए फौरी तौर पे कि जिन्होंने मुल्क लूटा और पैसा लेके बाहर के मुल्कों में मौजूद है उनसे वसूल किया जाएगा। और दूसरा ये कि अमेरिका की जो ख्वाहिश है IMF के जरिए वो एटमी रोड मैप के साथ 73 का आइन भी है, वो चाहते हैं कि 73 आइन में जो है ना अपने दूध के बारे में तरमीम की जाए। ये दो चीज़ें बड़ी अहम इस तरफ चल रही हैं, तो आपने इनिशिएटिव लिए, इसके लिए आप फौरी तौर पर क्या इनिशिएटिव लेंगे इस प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम में कि किस तरह से जांच करेंगे? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आपके पहले सवाल का जवाब दे दिया था कि हमें कर्जों की मैशत को रिफ्यूज़ करना होगा। अगर पहले कर्जे लिए फिर उनको रीपे करने की बात आई, उसके बाद जब कर्जे लेते जाएंगे तो उसका सूद भी उतना, ये कर्जे का मतलब ये नहीं है कि हमने वापस नहीं करने, उसका सूद वापस करना होगा। और जब हम इस पोजीशन में नहीं होंगे, ना हम कर्जे वापस कर सकेंगे ना हम उसका सूद वापस करेंगे, तो फिर वो पोजीशन होती है जब मुल्क ब्लैकमेल होते हैं, मुआशरे ब्लैकमेल होते हैं, घर ब्लैकमेल होते हैं, तो उस ब्लैकमेलिंग में फिर आके लोग कंप्रोमाइज करते हैं। हम कहते हैं कि हमें कर्जों की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने मामलात को सीधा कर लें। अगर देखिए, मैं बड़ी आपसे गुजारिश करता हूं कि जो पैसा यहां से लूट के लेके गए बाहर मुल्कों में पड़ा है, वो ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान में ये हो, पाकिस्तान में ये हो, पाकिस्तान में, वो ये नहीं कहते कि हमारे पास जो आपका पैसा पड़ा है हम आपको वापस कर देते हैं, उन कर्जों में एडजस्ट कर लेते हैं। वो इसलिए नहीं है कि वो उनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे के जरिए वो पहले कर्जा देते हैं और फिर वो वापस ले लेते हैं करप्शन के जरिए, और फिर हमें कहते हैं कि जी पाकिस्तान पे करे। वो पाकिस्तान कर्जा कैसे पे करे? पाकिस्तान ने वो कर्जा नहीं, कर्जा उन्हीं लोगों ने पे करना है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को कर्जों की मैशियत पे बिलीव नहीं करते, ना ये चल सकता है, ये खुद इंसारी की पॉलिसी पे चल सकता है, मुश्किल हालात में हैं, मुश्किल हालात को दूर किया जा सकता है, लेकिन कर्जों से हमारा मुल्क नहीं चल सकता। ये बताएं कि ये मजबूरी मुस्लिम लीग कब तक बरसरे इक़्तिदार आ जाएगी ताकि हमें ये शादी वाला जो है एजेंडा वो नजर आ जाए? मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपना मंशूर पेश कर दिया, खिदमत की सियासत पेश कर दी, अपना मुल्क के साथ वाबस्तगी पेश कर दी। अब ये लोगों का काम है, चूँकि हमारा मुल्क एक 1973 के आइन के मुताबिक है, उसका एक सिस्टम मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जो पार्टी, अगर लोगों ने हमारा साथ दिया, हमें वोट दिए, हम इक़्तिदार में आए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस मुल्क में जो है वो कर्ज़ों की सियासत को ख़त्म कर, कर्ज़ों की मैशियत को ख़त्म कर देंगे। और अगर हम हुकूमत में ना आ सके, ज़रूरी तो नहीं है, लोगों की मर्ज़ी है ना जितने वोट दें, तो फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बतौर अपोजिशन इस मुल्क में कैंपेन करेंगे, इस मुल्क में आगाही करेंगे और इस वक्त हुक्मरानों को ये मजबूर करेंगे कि वो इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में चलाएं। दूसरी बात मैं बड़ी, चूँकि हमारा प्रोग्राम खसूसी तौर पे
تکبیر کانفرنس میں ہوتا ہے، میں ایک بات بڑی واضح کرتا ہوں، ہم دنیا میں صرف اور صرف ایٹمی پاکستان کی حیثیت سے زندہ رہ سکتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص ہماری ریڈ لائن ہے، فلاں شخص ہمارا دنیا میں کوئی شخصیت ریڈ لائن نہیں، ہمارا صرف اور صرف پاکستان ریڈ لائن ہے، اور ہمارا ایٹمی اثاثہ جات ہماری ریڈ لائن ہے. ہم کسی صورت ایٹمی اثاثہ جات پہ کمپرومائز نہ قبول کریں گے، نہ کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی آگے قدم اٹھائے. میرا آپ سے سوال ہے، کہا تھا کہ بات درست ہے کہ آپ جماعت الدعوہ کی ایکسٹینشن ہیں اور آپ کو دوبارہ ریوائو کروایا جا رہا ہے کہ حالات ان کی کچھ اس طرح کے ہیں کہ کچھ ادارے چاہتے ہیں کہ اگر ٹی وی اسکرین جو ہے وہ تبدیل ہو جائے اور آپ کا بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ آئے، ایک بات کہاں تک درست؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی. میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، میرا اس سے پہلے کسی ایسی سیاسی جماعت سے تعلق رہا جس کا میں ذکر تو نہیں کروں گا، لیکن جس کا جماعت الدعوہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے پوری زندگی، میں اپنی زندگی میں ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں، آئین اور قانون پہ یقین رکھتا ہوں، اور آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزارنے والے، چلنے والے، کام کرنے والے ہر شخص کا احترام کرتا ہوں. اس ملک میں میرے نزدیک ہر وہ شخص معتبر ہے، ہر وہ شخص اہم ہے، ہر وہ شخص قابل احترام ہے جو آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وہ اس کا کوئی نام ہو، اس کا کوئی شکل ہو، اس کی کوئی حیثیت ہو. اس لیے جو میں سب کو، پیپل پارٹی سے بھی، باقی لوگوں سے بھی، سب کو ہم نے دعوت دی ہے. ہماری جماعت میں پیپل پارٹی سے لوگ آئے ہیں، جن کو گجرانوالہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ ان کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے. اسی طرح کرنا صاحب ہیں، کرنا صاحب کا تعلق صدر سیکرٹری صاحب کا تعلق کسی اور جماعت سے. سارے لوگ، یہ عادل خلیق صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ لاہور میں ایک ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ ہمارے لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں. اسی طرح ہماری جماعت کا تعلق کسی ایکسٹینشن سے نہیں ہے. یہ بات مجھے اسلام آباد میں جب کہی گئی، کہ آپ یہ آئے ہیں، ہر انسان، میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں، ہر انسان دنیا میں آزاد پیدا ہوتا ہے. اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کے پیچھے، کسی کے بنائے ہوئے راستے پہ چل پڑے یا اپنی راستہ خود تعین کرے. ہم نے سب لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ آج اس ملک کے جو حالات ہیں اس کے لیے ہمیں خود اپنے راستے کا تعین کرنا ہوگا، جس کے لیے ہم نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ تشکیل دی، اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے، پاکستان کی فلاح کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے. اس پاکستان میں ہماری جماعت میں آپ نے شاید آپ کو نہیں، ہر قومیت کی نمائندگی ہے. ہم ہر وہ شخص کو جو آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو آئین اور قانون کا پابند سمجھتا ہے، ہم ہر اس شخص کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. ایک سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ سیاسی طور پر بے روزگار ہوئے ہیں، کیا کسی کی اسپیس ہے اگر وہ آپ سے رابطہ کرے تو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پہلے کہاں سے ہو کے آئے ہیں اور اس کا نظریہ کیا ہے. میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں، بڑی سیدھی بات. آپ ادھر سے اٹھا کے لوگوں کو اپنے ساتھ مل کے ملا کے وقتی طور پہ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی دی ہوئی طاقتیں آپ کی طاقت نہیں ہوتی، وہ انہی کی ہوتی ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز اس ملک میں خود جو سپیس ہے اس کو فل کریں گے، اور اپنی عوام کی طاقت سے، اپنی محنت سے، اپنے منشور سے آگے بڑھیں گے. جی لاٹری کا طور پہ کام کرتی ہیں کہ وہ لوگ اگر آپ پہ آ جائیں گے تو پھر وہ شفاف ہیں، اور ورنہ وہ کرپٹ ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں کہ آپ کی کو لاٹری ہے آپ کے پاس. ہم میرا خیال ہے کہ 2.5 سال ہوئے ہیں ہمیں، ہماری پارٹی الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، جب سے ہم کام کر رہے ہیں. پہلے ہمارا ایک نظام، ہمارا ایک اپنا طریقہ کار تھا. ہم نے کوشش کی پارٹی کو ڈسٹرکٹ لیول پہ اس پہ پہلے اس کا کام کیا. اس سے ہم نے اپنے ورکرز کو، اپنے پارٹی کے سسٹم کو ہم نے پہلے ڈیولپ کیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے آئے. تو ہم وہ پارٹی ہیں جس میں ہمارے پاس وہ لانڈری سسٹم ہی نہیں ہے. نہ ہمارے پاس کوئی لانڈری ہے، نہ لانڈری سسٹم ہے.
हम हर वो, मैंने बड़ी सीधी सी बात की है, हर वो शख्स जो आइन और कानून के ताबे है, आइन और कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है, तस्लीम करता है, हम उसको वेलकम कहते हैं। सर, आप आइन और कानून की अभी बात कर रहे थे, आइन में ये भी लिखा है कि असम्बलियाँ तहरीर हो जाएं तो 90 दिन के बाद, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आइन में 3 बातें हैं। पहली बात, अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो इलेक्शन 60 डेज के अंदर होंगे। दूसरी बात, अगर असेंबली एक दिन पहले भी मुद्दत पूरी होने से तहलील कर दी जाए तो इलेक्शन 90 डेज में होंगे। और तीसरी बात भी मौजूद है कि अगर मुल्क के हालात इस नवीयत के हैं कि उसमें, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इलेक्शन को होने या ना होने से, लेकिन आइन की पोजीशन वाज़ेह करना चाहता हूँ जो आप फरमा रहे हैं कि अगर मुल्क के हालात ऐसे हैं, मुल्क में सैलाब है, तूफ़ान है, मामलात है, इस नवीयत में बढ़ गए हैं कि उसमें इलेक्शन कराना जो कत्ल गारत हो सकती है, मसाइल और बढ़ सकते हैं, तो उसमें इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शन की मुद्दत का इख्तियार नहीं था, हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी इलेक्शन की मुद्दत को बढ़ा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट आइन के ख़िलाफ़ तो बात नहीं कर रही, आइन के मुताबिक ही, और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जब आप जाएंगे तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उसकी 90 दिन के आगे उसकी मुद्दत को बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आइन की मंशा ये है कि अगर हालात ऐसे हों तो मुद्दत बढ़ सकती है। हमें मसला क्या है? मसला ये है कि हम किसी भी सेक्शन को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज़ को, जैसे कुरान पाक की किसी आयत को लेके आइसोलेशन में पढ़े तो उसका मतलब बड़ा मुख्तलिफ होगा। एक आइसोलेशन में किसी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। एक कंप्लीट स्टडी होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए जो है वो सारा निज़ाम जो है वो आगे बढ़ता है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं ये बात अर्ज कर रहा था, आज परसों तरसों आपने देखा कि सब लोग कहते हैं, कुछ लोग जो इनकार कर रहे थे कि हमने नहीं बैठना, वो कहते हैं कि ठीक है जी। अब मैंने टीवी में देखा, मुझे ज़ाती तौर पे तो नहीं पता कि जी ठीक है जी, अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं तो उस पर बात हो सकती है। बात यह है कि जब हम उस सारे मामला से पहले हम कहते थे इकट्ठे होकर बैठ के इसका हल निकाल लें। हमारे प्लेटफॉर्म पे तमाम जो जमातें जो माजी में भी अच्छी या बुरी समझी जाती है, अब भी अच्छी या बुरी, सब मौजूद थी, उनसे रिक्वेस्ट की, उनके ज़रिए भी हम ज़ाती तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गए कि खुदा के लिए मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है। आज इस मुल्क में जो हालात हैं, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, महंगाई है, उन लोगों के लिए इकट्ठे हो जाए। पाकिस्तान पे इस वक्त जनरल, मैं आपको बड़ी वाज़ेह बात फिर बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत शदीद मुश्किलात में है। मुआशी बहरान को सामने रखते हुए एटमी प्रोग्राम का सौदा हो रहा है और इसको बचाना होगा। हम जो निकले हैं बाहर, हम जो इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते थे, हम जो कल वहाँ यौम तकबीर के हवाले से तकबीर कॉन्फ्रेंस, हम सिर्फ यही बात करते हैं कि खुदा के लिए एटमी पाकिस्तान है, एटमी असासाजात हमारे महफूज हैं तो हमारा मुल्क महफूज है। हमें रोटी की कमी बेशी बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन बाहर से हमें अग्रेशन बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमें इस पे स्टैंड करना होगा। एक सवाल है, हम खिदमत तो आवाम की कर ही रहे हैं किसी शक्ल में जी, आवाम की खिदमत तो कर रहे हैं किसी भी शक्ल में। जमात इस्लामी भी बड़े अरसे से इलेक्शन लड़ रही है, आप भी इलेक्शन में उतर रहे हैं, क्या आप किसी के साथ अलायंस में जाएंगे इक़्तिदार में पहुँचने तक या पार्लियामेंट में पहुँचने तक, या अकेले ही फाइट करेंगे? अगर अकेले फाइट करेंगे तो जमात इस्लामी का अशर आपके सामने है, वो कभी भी इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट तक नहीं पहुँची। जब भी उसमें पार्लियामेंट तक पहुँची है तो वो किसी के साथ मिलकर पहुँची है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है इलेक्शन के हवाले से, अलायंस के हवाले से, और क्या आप अकेले ऐसे हैं? क्योंकि मैं आपके उम्मीदवार से एक सवाल कर चुका हूँ, उसने ये कहा था कि आपके उम्मीदवार ने, उसकी बात छोड़े, मुझसे बात करें। सवाल है, हमारा जीतना मकसद नहीं है, हमारा किसी को हराना मकसद है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप जो किसी ने देखे, हम जहाँ जितने लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, हर बंदा
पॉलिसी मैटर पे तो बयान नहीं दे सकता, उसकी हर बंदे की विजडम अपनी होती है, बात अपनी होती है, सहाफ़त में, वकालत में, अदालत में, जहाँ भी आप बात करेंगे तो हर बंदा अपनी अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक बात करेगा। आपने जो बात की, पंजाब में इलेक्शन अनाउंस हुए, हमने 271 सीटों पे अपने कैंडिडेट पुट किए। हमारे कैंडिडेट कमज़ोर हो सकते हैं, मुआशी तौर पे कमज़ोर हो सकते हैं और मामलात में कमज़ोर, लेकिन कोई शख्स उन पे ये नहीं कह सकता ये बददियानत है। हमने जो राह मुंतखब की है, हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, हम पार्टी कोई काम पार्टी मुशावरत के बगैर नहीं करते। पार्टी अगर कल को जब इलेक्शन का दौर आता है, पार्टी मुशावरत करेगी कि किसी के साथ मिलना है, लेकिन तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। हमारी तरजीह इक़्तिदार के लिए किसी के साथ मिलना नहीं होगी, हमारी तरजीह पाकिस्तान का मफाद होगा। अगर पाकिस्तान के मफाद के लिए किसी के साथ बैठना होगा, किसी के साथ मिल के इलेक्शन लड़ना होगा, तो हम उसके लिए बैठने के तैयार हैं। हमारी तरजीह पाकिस्तान है, हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के लिए सियासत करेंगे। आज भी था शुक्रिया जी तमाम साथी दोस्तों का, हम इस कॉन्फ्रेंस को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आपका मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। तशरीफ लाए, अपनी कीमती वक्त दिया आपने, आप तमाम बात के लिए चाय तैयार है, ये हर दौर की, ये हर बार की, ये वहदत को तोड़ना चाहता है, एक कौम को तोड़ना चाहता है। जब फूट पड़ी तब टूट गए और लूटने वाले लूट गए। जिस वक्त सुकूते ढाका हुआ, वहदानियत पे ढाका पड़ा, ये देश मेरा दो लख्त हुआ और पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। हालात न हमारी वैसे आने दो, खिदमत नफरत के न बादल, रियासत वक़ार के साथ, सियासत अखलाक के साथ, अंदरूनियों बैरूनी साजिशों, भारतीय दहशतगर्दी, नफरत और इंतकाम की सियासत का खात्मा, महंगाई और गुर्बत के खात्मे और कौमी इत्तेहाद के लिए